فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ BRS کارگزار صدر KT راما راؤ نے کہا ہے کہ کسانوں سے معیاری دھان کی خریداری میں 1000 کروڑ روپے کا اسکیم ہوا ہے۔ انہوں نے اس اسکیم میں چیف منسٹر آفس کے ساتھ دہلی کے بڑے قائدین پر ملوث ہونے کا الزام عائد کیا۔ کانگریس کی اقتدار پر آنے کے بعد یہ اسکیم منظر عام پر آیا ہے کہ تارک راما راؤ نے تلنگانہ بھون میں کہا کہ BRS کا مطلب فلاحی اسکیمات پر مؤثر طریقے پر عمل آوری کرنا۔ انہوں نے کانگریس کو اسکیمز کی پارٹی قرار دیا۔ کانگریس پارٹی گلی میں لوٹو اور دہلی میں باٹو جماعت بن گئی ہے، کہا۔ انہوں نے کہا کہ ریاست میں پہلے سے B ٹیکس، U ٹیکس کے ساتھ RR ٹیکس چل رہا۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس قائدین نے عوام کو سبز باغ دکھا کر اقتدار حاصل کیا تھا۔ اقتدار پر آنے کے بعد کانگریس قائدین عوام کے مسائل حل کرنے کے بجائے اپنی جیبیں بھر رہے۔ انہوں نے کہا کہ سابق BRS دور حکومت میں دھان خریدنے والے اداروں کو بلیک لسٹ کر دیا گیا۔ ریاستی حکومت نے کیوں بلیک لسٹ اداروں کو دھان خریدنے کی اجازت دی ہے؟ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ اس مسئلے پر عوام کے سامنے حقائق پیش کریں۔ انہوں نے چیف منسٹر ریونت ریڈی اور اتم کمار ریڈی سے مطالبہ کیا کہ وہ اس مسئلے پر جواب دیں۔ بیوروکریٹ سے سیاستداں بنے RS پروین کمار BRS میں ایک اہم لیڈر کے طور پر ابھر رہے۔ ایسا لگتا ہے کہ BRS قیادت سینئر سیاستدان کیشو راؤ کی جگہ پروین کمار سے پور کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ حالیہ اسمبلی انتخابات میں BRS کی شکست کے بعد کیشو راؤ BRS چھوڑ کر کانگریس میں واپس آ گئے۔ کیشو راؤ جو ایک دانشور کے طور پر جانے جاتے ہیں، BRS میں شامل ہونے کے بعد KCR کے دست راست بن گئے تھے۔ KCR نے کیشو راؤ کو 2 بار راجیہ سبھا کا رکن بنایا۔ وہ BRS پارلیمانی پارٹی کے قائد اور BRS کے سیکرٹری جنرل بھی تھے۔ دوسری طرف کیشو راؤ کے BRS سے علیحدگی کے بعد ریٹائرڈ IPS آفیسر RS پروین کمار نے BSP میں شمولیت اختیار کی اور اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز کیا۔ پروین کمار کو بھی ایک دانشور کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ ان کی صاف ستھری شبیہ ہے اور سرکاری ملازمت کے دوران ایک مخلص آفیسر کے طور پر جانے جاتے تھے۔ ڈاکٹر کیشو راؤ کی طرح پروین کمار بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، جبکہ کیشو راؤ کا تعلق BC سے ہے۔ پروین کمار کا تعلق دلت طبقے سے ہے۔ BSP سے BRS میں شامل ہونے کے بعد پروین کمار کو حالیہ لوک سبھا انتخابات میں ناگر کرنول لوک سبھا کا ٹکٹ دیا گیا تھا۔ اس سے قبل کیشو راؤ کو KCR کے علاوہ تمام اہم مواقع پر دیکھا جاتا تھا۔ اب پروین کمار کو KCR کے علاوہ تمام پروگرامز میں دیکھا جا رہا اور KCR بھی پروین کمار کو زیادہ اہمیت دے رہے۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے مالیگاؤں مجلس کے صدر عبدالمالک پر پیش آئے فائرنگ واقعے کی مذمت کی۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر فائرنگ واقعے پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے بیرسٹر اویسی نے کہا کہ AIMIM مالیگاؤں کے صدر اور سابق میئر عبدالمالک کو 3 بار گولی مار دی گئی۔ انہیں علاج کے لیے ناسک لے جایا گیا۔ میں نے ان کے بھائی ڈاکٹر خالد سے فون پر بات کی۔ ہم عبدالمالک کے خاندان کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہیں۔ انہوں نے چیف منسٹر مہاراشٹر ایکناتھ شنڈے اور ریاست کے DGP کو بھی ٹیگ کرتے ہوئے کہا کہ فائرنگ واقعے پر فوری اقدامات کرنے چاہیے۔ یہ ایک سازش ہے، قاتلوں کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے۔ مہاراشٹر کے مالیگاؤں کے سابق میئر اور مالیگاؤں مجلس کے صدر عبدالمالک محمد پر الصبح نامعلوم افراد نے یہ فائرنگ کر دی تھی۔ اس واقعے میں انہیں 3 گولیاں لگی۔ انہیں فوری طور پر مقامی اسپتال میں داخل کرایا گیا اور علاج کیا گیا۔ سینے کے بائیں جانب، دائیں ران اور دائیں بازو پر چوٹیں آئیں۔ حالت تشویشناک ہونے کی وجہ سے انہیں ناسک کے دوسرے اسپتال لے جایا گیا۔ تلنگانہ اسٹیٹ بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن نے SSC کے ایڈوانس سپلیمنٹری امتحانات کے لیے ہال ٹکٹس جاری کر دیے ہیں۔ جن طلبہ نے امتحان کے لیے درخواست دی ہے وہ اپنے ہال ٹکٹس SSC بورڈ کی ویب سائٹ یا اپنے متعلقہ اسکول سے حاصل کر سکتے ہیں۔ سپلیمنٹری امتحانات ریاست بھر میں 3 جون سے 13 جون تک منعقد ہوں گے۔ امتحانات متعلقہ تاریخوں پر صبح 9:30 بجے سے دوپہر 12:30 بجے تک منعقد ہوں گے۔
بی جے پی کے قومی جنرل سیکرٹری اور رکن پارلیمنٹ بنڈی سنجے کمار نے ریاستی محکمے سول سپلائز میں ہوئے اسکیم کو کالیشورم پروجیکٹ کے بعد تلنگانہ کا سب سے بڑا اسکیم قرار دیا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس اسکیم کی تحقیقات کی ذمہ داری سی بی آئی کو سونپی جانی چاہیے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے وزیر سول سپلائز اتم کمار ریڈی سے محکمے سول سپلائز میں بدعنوانی کے الزام کا جواب دینے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے حیرت کا اظہار کیا کہ سول سپلائز ڈپارٹمنٹ جس نے دھان کی خریداری اور پیداوار کو فوڈ کارپوریشن آف انڈیا کے حوالے کرنے میں درمیانی افراد کا کردار ادا کیا ہے، کیوں نقصان اٹھانا چاہیے۔ رائس ملرز ایسوسی ایشن کے بعض قائدین نے حکمراں جماعت کے قائدین کو رشوت دی تھی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ کئی لیڈروں نے ماضی میں رائس ملرز سے رشوت وصول کی تھی، جس کی تحقیقات عمل میں لائی جانی چاہیے۔ بنڈی سنجے نے کہا کہ مرکز نے ابلے ہوئے چاول خریدنے میں ریاست کی مدد کی۔ انہوں نے کہا کہ سابقہ بیارس حکومت اور کے سی آر خاندان کی طرح کانگریس قائدین ہزاروں کروڑوں روپے کا غلط استعمال کیے اور اس رقم کو دہلی منتقل کیا۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ آئندہ 5 دنوں کے دوران تلنگانہ میں اعظم ترین درجہ حرارت میں 2 تا 3 ڈگری کا بتدریج اضافہ ہوگا۔ محکمے نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ 1 اور 2 جون کو تلنگانہ کے بعض مقامات پر ہلکی تا اوسطاً بارش کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریاست کی کئی مقامات پر بارش ہوئی ہے۔ اعظم ترین درجہ حرارت 44.8 ڈگری سیلسیس عادل آباد میں درج کیا گیا۔ یونیورسٹی پریس نوٹ کے مطابق ایم اے عربی انٹرنس کے لیے آن لائن درخواست فارمز داخل کرنے کی آخری تاریخ 17 جون 2024 مقرر کی گئی ہے۔ www.ouadmissions.com مذکورہ لنکس کو استعمال کرتے ہوئے طلبہ و طالبات آن لائن اپنے فارمز داخل کر سکتے ہیں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ جامعہ عثمانیہ کا شمار تلنگانہ اسٹیٹ کی سب سے معروف اسٹیٹ یونیورسٹیز میں سے ہوتا ہے، جہاں اعلیٰ تعلیم کو جاری رکھنا ہر طالب علم کا خواب ہوتا ہے۔ اسی کے شعبہ عربی کا شمار ہندوستان کے دیگر بڑے شعبہ جات میں ہوتا ہے، جس کو یونیورسٹی گرانٹس کمیشن (UGC) کی جانب سے خصوصی موقف حاصل ہے۔ UGC کے مالی تعاون سے نہایت عصری لینگویج لیب و عصری ادب سے لیس لائبریری اور ڈیجیٹل کلاس رومز طلباء کے استفادے کے لیے قائم کیے گئے ہیں۔ شعبہ عربی کے اعلیٰ تعلیمی معیار کی بدولت ہندوستان بھر کے کئی طلباء و طالبات شعبہ عربی جامعہ عثمانیہ کا رخ کرتے ہیں، جہاں کے روزگار سے مربوط جدید تعلیمی نصاب نافذ العمل ہے، جس کی آج کے دور میں بڑی اہمیت و افادیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شعبہ عربی کے فارغین عربی و انگریزی میں قابلیت کی بنا پر بین الاقوامی کمپنیوں میں بحیثیت مترجم قابل قدر مشاہرہ پر خدمات انجام دے رہے، جن میں چند قابل ذکر کمپنیاں انفوسس، گوگل، جنپیکٹ، فیس بک، ایمیزون، ایسنچر وغیرہ شامل ہیں۔ جہاں شعبے کے فارغین اعلیٰ مناصب پر فائز ہیں، وہ طلباء جو BA، BSc، BCom، زبان دوم عربی، BA لینگویجز یا جامعہ نظامیہ سے امتحان فاضل کامیاب کر چکے ہیں یا سال آخر کا امتحان لکھ چکے ہوں، آن لائن فارم داخل کرنے کے اہل ہیں۔ خواہش مند طلباء شعبہ عربی سے راست یا بذریعہ موبائل 8297764989 پر رابطہ کر کے مزید تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں۔ متحدہ آندھرا پردیش کے ایک سابق چیف منسٹر کی میز پر پہنچنے والی تقریباً تمام اہم فائلز پر نوٹیشن منظور نہیں کے لیے بدنام تھے۔ ان کی میز پر موجود فائلوں کے ڈھیر کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے متعلقہ افراد انہیں منہ مانگی چیز دیتے تھے، تاکہ چیف منسٹر فائل کی نقل و حرکت کے لیے ناٹ اپرووڈ میں کا اضافہ کر سکیں۔ اس طرح منظور شدہ نہیں والی فائل کو بغیر کسی رکاوٹ کے نوٹ منظور شدہ کے طور پر تبدیل کر دیا جاتا تھا، جس کے بعد فائل بجلی کی رفتار سے حرکت میں آ جاتی تھی۔ اس طرح دوسرے چیف منسٹر کا فائلز کلیئر کرنے ان کا اپنا انداز تھا، جو جیسی راجا ویسی عوام کے مصداق سرکاری دفاتر میں دھول سے لدی فائلیں برسوں سے زیر التوا ملنا عام بات تھی، خواہ کوئی بھی وجہ ہو۔ لیکن تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی ایک نیا رجحان قائم کرنے کے لیے پرعزم دکھائی دیتے ہیں۔ جو فائل ان کے ٹیبل پر پہنچتی ہے وہ زیادہ سے زیادہ 2-3 دن میں کلیئر کر دی جاتی ہے۔ ریونت ریڈی یا تو ان فائلز کو کلیئر کر دیتے ہیں یا اپنے ریمارک تحریر کرتے ہیں۔ CMO کے کام کرنے کے طریقے سے واقف لوگوں
کے مطابق ریونت ریڈی کا انداز اپنے میں پیشرو کے چندر شیکھر راؤ کے برعکس ہے، جن کے پاس ایک وقت میں 12,000 فائلز زیر التوا رہتی تھی۔ در حقیقت ریونت ریڈی نے فائلز کلیئرنس اس قدر تیز کر دیا کہ ان کے کابینہ رفقا اور ان کی متعلقہ ٹیموں کو ان سے مسابقت کرنا ملنا مشکل ہو رہا۔ چند وزراء اور عہدیدار ان کی رفتار سے مطابقت رکھنے کی کوشش کر رہے، دوسرے تجربہ کار قائدین ان کے ساتھ رفتار برقرار رکھنے سے قاصر ہیں۔ تلنگانہ حکومت نے صحت کے لیے نقصان دہ گٹکا اور تمباکو اشیاء پر پابندی لگانے کا اہم فیصلہ کیا ہے۔ فوڈ سیفٹی حکام نے گٹکے کی تیاری اور اس کی فروخت پر پابندی عائد کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ احکامات رواں سال 24 مئی سے 1 سال کے لیے نافذ العمل ہو گئے ہیں۔ گٹکا اور پان مسالے میں تمباکو اور نکوٹین کی موجودگی کی وجہ سے پابندی عائد کر دی گئی، جو کہ صحت کے لیے مضر ہے۔ حکام نے خبردار کیا کہ اگر گٹکے کی تیاری، ذخیرہ اندوزی یا فروخت کیا گیا تو قانونی کارروائی کی جائے گی۔ ملک میں فضائی کرایوں میں تیزی سے اضافہ ہو رہا، یعنی پرواز سے سفر کرنا مہنگا ہوتا جا رہا۔ گزشتہ 6 سہ ماہیوں میں اس میں تقریباً 40% اضافہ ہوا ہے۔ پھر بھی یہ راحت کی بات ہے کہ اس اضافے کے باوجود یہ دنیا میں یہ سب سے کم ہے۔ ہندوستان دنیا میں سب سے تیزی سے بڑھتی ہوئی شہری ہوابازی کی منڈیوں میں سے ایک ہے۔ تقریباً 4.5 لاکھ مسافر روزانہ مختلف ایئر لائنز کے ذریعے پرواز کرتے ہیں۔ اس کے باوجود تشویشناک بات یہ ہے کہ اس وقت ملک کی کل آبادی کا بہت چھوٹا حصہ ہوائی سفر کر رہا۔ اس کے علاوہ بہت سے طیارے مختلف مسائل کی وجہ سے اس وقت پرواز نہیں کر پا رہے۔ ایویشن کنسلٹنسی فورم یعنی CAPA انڈیا کے مطابق گزشتہ 2 دہائیوں میں ملک کے ٹاپ 20 راستوں پر اوسطاً کرائے میں معمولی اضافہ ہوا، لیکن گزشتہ 6 سہ ماہیوں میں کرائے میں تقریباً 40% اضافہ ہوا ہے۔ ان میں ممبئی دہلی، بنگلور ممبئی اور دہلی حیدرآباد روٹس شامل ہیں۔ کرایوں میں یہ اضافہ تقریباً 150 طیاروں کی کمی کی وجہ سے ہوا ہے۔ کرایوں میں یہ اضافہ مالی سال 2026 تک جاری رہنے کی امید ہے۔ کورونا وبا کے بعد کرایوں میں ہوشربا اضافہ ہوا۔ اس کے باوجود ہندوستان میں اوسطاً کرایہ دنیا میں سب سے کم ہے۔ سکسیس دی اسکول کے ذمہ داران کی جانب سے لڑکیوں کی معیاری تعلیم اور دینی ماحول میں تربیت کے لیے ٹولی چوکی اور پرانی حویلی برانچ میں لڑکیوں کے لیے ایکسکلوسیو اسکول کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ تو جلدی کریں، صحیح وقت پر درست فیصلہ لیں اور اپنی شہزادیوں کی تعلیم کے لیے سکسیس دی اسکول کا انتخاب کریں۔ لوک سبھا انتخابات کے آخری مرحلے میں رائے عامہ کو اپنے حق میں ہموار کرنے کے لیے ہر سیاسی پارٹی اپنی پوری طاقت جھونک رہی۔ بہار کی جن سیٹوں پر انتخابات ہونے ہیں ان پر انتخابی مہم زوروں پر ہے۔ ایسے میں کانگریس لیڈر راہل گاندھی اپنے سوالات سے PM مودی اور NDA کے لیے لگاتار مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ ایسا ہی مشکل سوال انہوں نے بہار کے بختیار پور میں ایک انتخابی جلسہ عام کے دوران کیا۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے کہا ہے کہ نریندر مودی جی، آپ لمبی تقریریں مت کیجیے، صرف اتنا بتا دیجیے کہ آپ نے بہار کے نوجوانوں کے لیے کتنا روزگار دیا ہے۔ PM مودی کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے 2 کروڑ نوجوانوں کو ملازمت دینے کی بات کی تھی، لیکن کسی کو بھی ملازمت نہیں دی۔ پہلے نوجوان فوج اور پبلک سیکٹر میں جا سکتے تھے، لیکن نریندر مودی نے تمام راستے بند کر دیے۔ کانگریس کے لیڈر نے اپنے خطاب میں فوج کی اگنی ویر اسکیم کے حوالے سے بھی PM مودی پر سخت حملہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ 4 جون کو انڈیا الائنس کی حکومت آ رہی، حکومت بنتے ہی ہم اگنی ویر اسکیم کو ختم کر دیں گے۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ انڈیا الائنس کی حکومت اس اگنی ویر اسکیم کو اس لیے ختم کرے گی کیونکہ یہ اسکیم فوج کی لائی ہوئی نہیں ہے، بلکہ نریندر مودی نے اس اسکیم کو فوج پر تھوپا ہے۔ فورم فار گڈ گورننس نے ریاستی الیکشن کمشنر سی پارتھاسارتھی سے ملاقات کی اور ان سے مطالبہ کیا کہ وہ نوٹا کو غیر حقیقی امیدوار قرار دیں، جسے بلدیاتی اداروں کے انتخابات میں کسی نااہل امیدوار کے متفقہ انتخاب کو روکا جا سکے۔ فورم فار گڈ گورننس کے مطابق جب انتخابات میں کسی ووٹر کی جانب سے کسی امیدوار کو ترجیح نہیں دی جاتی تو ووٹر نوٹا کا انتخاب کرتے ہیں۔ تاہم فی الحال نوٹا کو ووٹ دینے کا مطلب تمام امیدواروں کو مسترد کرنا ہے اور کوئی اہم کارروائی نہیں کی جاتی، چاہے نوٹا کو کتنے ہی ووٹ مل جائیں۔
فورم فار گڈ گورننس نے کہا ہے کہ ریاست گجرات میں پارلیمانی انتخابات میں کسی ایک امیدوار کو فائدہ پہنچانے کے لیے باقی تمام امیدواروں نے اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے تھے۔ یہ صورتحال مدھیہ پردیش میں بھی سامنے آئی۔ واضح ہے کہ نوٹا کو فرضی امیدوار قرار دینے اور متفقہ انتخابات کو روکنے کے لیے سپریم کورٹ میں ایک مقدمہ زیر التوا ہے۔ بلدیاتی انتخابات میں ہریانہ، مہاراشٹر اور دہلی میں ریاستی الیکشن کمیشن نے نوٹا کو فرضی امیدوار قرار دیا تھا۔ فورم فار گڈ گورننس نے کہا یہ فیصلہ یقینی بناتا ہے کہ انتخابات نوٹا کے ووٹوں سے قطع نظر کرائے جائیں۔ تلنگانہ میں 2019 کے پنچایت انتخابات میں کچھ گاؤں میں سرپنچ کے عہدے کی نیلامی ہوئی اور سب سے زیادہ بولی لگانے والا بلا مقابلہ منتخب ہوا۔ جدہ ایئرپورٹ پہنچنے والے ہندوستانی عازمین حج بسوں کے بجائے تیز رفتار ہرمین ٹرین سے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ ہندوستانی قونصل خانہ جدہ نے متعلقہ سعودی حکام کے تالمیل سے عازمین کے لیے مزید آرام دہ سفر کا انتظام کیا۔ سفیر ہند متعینہ سعودی عرب سہیل اعجاز خان اور قونصل جنرل شاہد عالم کے ہمراہ سعودی عربین ریلویز کے نائب صدر الحربی اور وزارت حج، وزارت ٹرانسپورٹ کے دیگر عہدیدار جدہ ایئرپورٹ سے ہندوستانی عازمین حج کو اپنی نگرانی میں مکہ مکرمہ لے گئے۔ 300 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلنے والی اس ٹرین سے جدہ تا مکہ سفر کا وقت بھی کافی بچ گیا۔ اندازہ ہے کہ جاریہ سال 32,000 ہندوستانی عازمین اس خصوصی سروس کو استعمال کریں گے۔ తంత్ర మంత్ర యంత్ర కి సమ్రాట్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాల్ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్నీ సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి కొప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి కొప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।